اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of class 11th, السلام علیکم. آج کا لیسن ہے ہمارا لیسن نمبر 6 نصابی کتاب کا دعوت سے متعلق. پچھلے 2 لیسنز میں ہم نے لیسن دعوت کا خلاصہ وضاحت کیا ہے، تو آج کا لیسن ہم اسی خلاصہ کو آگے بڑھاتے ہوئے شروع کرتے ہیں. جی ہاں بیٹے، لکھتے ہیں مصنف پروفیسر رشید احمد صدیقی کہ وہاں کے قیام کے دوران جہاں وہ گئے تھے ڈپٹیشن پر ایک شہر میں، لکھتے ہیں وہاں کے قیام کے دوران ہی ایک اور جگہ سے دعوت نامہ آیا انہیں. وہاں کے میزبان معزز اور دولت مند لوگوں میں سے تھے. میزبانی کے فرائض خاتون خانہ ادا کر رہی تھے. یوں ہی وہ ڈرائنگ روم میں پہنچے تو دن ہی کو تارے نظر آنے لگے. ایسی خوبصورت، قیمتی، پرتکلف اور نایاب چیزیں انہیں کب دیکھنی نصیب ہوئی تھے. مال کے مکان سے زیادہ شوکت نوکر نوکرانیاں تھیں. سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس کی تعظیم کی جائے اور کس سے تعظیم لی جائے گی. جب کھانے کے کمرے میں داخل ہوئے تو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی بڑے ہسپتال میں دنیا کے سب سے بڑے آدمی کا آپریشن ہونے والا تھا. اس طرح صفائی اور جیسا سامان جراحی میز پر رکھا ہوا تھا. میز کے نزدیک سے کرسی گھسیٹنے اور متصل کرنے کے لیے بھی دربان یعنی نوکر لگے ہوئے تھے. مصنف ان آداب سے واقف نہ تھا، اس لیے کچھ سہما ہوا تھا، اور اس سہم یعنی ڈر کی وجہ سے کرسی پر بھی اچھے سے نہیں بیٹھ پایا. بہرحال کھانا آیا اور آتا رہا. سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ کھانا ایسے یونیفارم یا قیمتی ملبوسات میں آیا کہ یہ طے کرنا دشوار ہوتا کہ یہ کھانا کھایا جائے یا اس کی عبادت کی جائے یا پھر کھڑے ہو کر قومی ترانہ گایا جائے. یہ بھی ایک مصیبت تھی کہ کس چیز پر کس آلہ سے حملہ کیا جائے، حالانکہ مخصوص کھانوں کے لیے مخصوص آلات مقرر تھے. ایک اور مصیبت یہ تھی کہ جو کھانا پیش کیا جا رہا تھا وہ صرف ان کے لیے ہے یا اس کے دوسرے عزیز اقارب اور کون سے ہیں جن کی عدم موجودگی میں کھانے کو ہاتھ لگانا بڑا گنور پن سمجھا جاتا. خادم اور خدمت گار اس قدر چاق و چوبند تھے جیسے کسی امتحان ہال میں امیدواروں کی نگرانی کر رہی تھی. بہرحال مصنف نے بھی چھری اس طور پر پکڑ رکھی تھی جیسے کسی قلم تراش یا چاقو سے گینڈے کی قربانی کرنے والی تھی. خدا کر کے کھانا ختم ہوا تو کھانے کے بعد آئی بغیر دودھ اور شکر کے کافی ایسی تھی جیسے تمباکو کا گل پیس کر پانی میں ملا دیا گیا تھا. مشکل یہ تھا کہ اگر کافی لینے سے انکار کیا جائے تو بعض میزبان اس پر خفا ہو جاتی تھی. اس طرح مختلف دعوتوں کا ذکر کرتے ہوئے مصنف کو بعض دعوتوں میں عجیب قسم کے بدتمیز لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے. بعض کھانا نہیں کھاتے بلکہ منہ میں جوتیاں چٹ کھاتے تھے. بعض ساری انگلیاں سالن میں ڈبو کر منہ میں
लुकमा की पजीराई कुछ इस तरह करते कि जैसे सर्कस के घोड़े को चाबुक लगाते थे। कुछ ऐसे जो प्लेट पर बहुत ज़्यादा खाना लेते, फिर थोड़ा खाते, बाकी पानी में भिगोकर डाल देते। कुछ डोंगे में से बोटियाँ निकाल कर प्लेट पर डालते और कुछ प्लेट पर से बोटियाँ उठाकर डोंगे में डालते। पानी इस तरह पीते जैसे बोतल हलक में अंडेली जा रही थी। उंगलियां रोटियों से पोंछते, कुछ इस तरह खाते जैसे उन्होंने अपने घर में कभी नहीं खाया होता। आखिर पर मुसन्निफ लिखते हैं कि खुदा करे हर किसी को ऐसी दावतों से बचाए जिनमें आदाब व अलकाब और अवसाफ का एहतमाम न हो, और जिनमें मेहमान और मेज़बान की तमीज़ और ताज़ीम न हो। जी हाँ बेटे, ये था लेसन दावत का खुलासा जो हम आज कंप्लीट कर लेते हैं इसी लेसन के साथ। तो बाकी अल्लाह निगहबान व सलाम।